learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह नहल आयत 78। वल्लाहु अखरजकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हें निकाला, मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेटों से, ला तअलमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, वजअल लकुमुस समअ, और उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, वल अबसार वल अफईदा, और आँखें और दिल, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने यहाँ एहसान अजीम याद दिलाया है कि उसने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से पैदा किया। तुम किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखते थे और ना कुछ जानते थे। माँ का पेट भी एक गैबी जहान है, अगरचे वो इंसान के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन उसमें बच्चे की तश्कील कैसे होती है, ज़िंदगी कहाँ से आती है, और इसका इंसान को अपने महदूद इल्म की वजह से पता नहीं चलता। और उसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए। अल्लाह ताला ने इन तीनों अज़ा का उनके फ़ज़ल की बिना पर ख़ास तौर पर जिक्र किया है। सिर्फ यही 3 दरवाजे हैं जिनके ज़रिए से इल्म इंसान तक पहुँचता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इसलिए अता किया कि वो इनको अल्लाह ताला की अताअत में इस्तेमाल करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बस जो कोई इनको अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के अलावा कहीं और इस्तेमाल करता है तो ये उसके खिलाफ हुज्जत होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफईदा कलीलम मा तशकुरून। कह दो, वो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। सूरह मुल्क 23। अल्लाह ताला ने आँखें, कान और दिल इसीलिए दिए हैं कि इंसान उनके ज़रिए अल्लाह ताला का तमाम उम्र शुक्र अदा करता रहे। लेकिन व कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, और मेरे बंदों में से बहुत थोड़े शुक्रगुजार हैं। सूरह सबा 13। अलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, इलत तैरी, परिंदों की तरफ, मुसख्खरातिन, जो मुसख्खर किए गए हैं, फ़ी जव्विस समाई, आसमान की फ़ज़ा में, मायूम सिकुहुन्ना, नहीं थामे हुए उन्हें, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। परिंदों को अल्लाह ताला ने ऐसी साख्त में पैदा किया है जो उनके फ़ज़ा में उड़ने के लिए दुरुस्त है। फिर उनके लिए हवा को मुसख्खर किया, फिर उनको उड़ने की कुव्वत और वो सब कुछ अता किया जिसकी वजह से वो उड़ने पर कुदरत पाते हैं। फ़ज़ा में परिंदों को अल्लाह ताला ही अपनी कुदरत से रोके हुए है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बिलाशुबा इसमें यकीनन निशानियां हैं उनके लिए जो ईमान रखते हैं। परिंदों का फ़ज़ा में उड़ना अल्लाह ताला की मनसूबाबंदी की वजह से मुमकिन हुआ। परिंदे के जिस्म की बनावट से ही हमारे लिए हवाई जहाज़ को नकल किया गया है। इससे ये पता चलता है कि उड़ने के लिए जो जिस्म दरकार था वही अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया। परिंदे की परवाज़ के लिए हवा उसी तरह से अता की गई जैसे कश्ती के चलने के लिए समंदर का पानी। परिंदों के उड़ने के लिए हवा का मुसलसल ज़मीन पर कायम रहना मुमकिन बनाया गया, इसीलिए ज़मीन के अंदर कशिश रखी गई। उसके बगैर परिंदों का फ़ज़ा में उड़ना मुमकिन न होता। परिंदों के उड़ने में दरअसल अल्लाह ताला का कायनात में अमल नजर आता है। मोमिन उनकी तख्लीक में पैदा करने वाले रब को पा लेता है। परिंदों के उड़ने से ये यकीन मिलता है कि परिंदों को उड़ाने वाला रब मौजूद है। इन मखलूक़ात को अल्लाह ताला की निशानियां समझने की सादत सिर्फ अहले ईमान के ही हिस्से में आई है। वल्लाहु जअल लकुम, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए, मिन बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों को, सकनन, रहने की जगह। यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी हैं, उनको घर दिए जिसमें वो जिंदगी बसर करते हैं और हर तरह के फ़ायदे हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको घर और बड़े बड़े महल अता किए जो गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हारे मालो मता को ठिकाना मुहैया करते हैं। तुम इन घरों में अपने मुख्तलिफ इक़साम के फ़ायदे के लिए कमरे और बाला खाने बनाते हो। इन घरों में तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत होती है। वजअल लकुम, और उसने बनाया तुम्हारे लिए, मिन जुलूदिल अनआमी, मवेशियों की खालों से, बुयूतन, घरों को, तस्तख़िफ़ूनहा, तुम हल्का फुल्का पाते हो उन्हें, यौमा ज़अनिकुम, अपने सफ़र के दिन, व यौमा इकामतिकुम, और अपने क़याम के दिन। यानी या तो जानवरों की खाल से या उन पर उगने वाले बालों से या ऊन से तुम्हारे लिए ऐसे घर बनाए जिनका बोझ सफ़र में तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। यानी वो सफ़र में तुम्हारे साथ होते हैं और अपने मुकाम पर ये खैमे तुम्हें सर्द गर्म और बारिश से बचाते हैं और तुम्हारे सामान को भी बारिशों से बचाते हैं। वमिन अस्वाफिहा, और इनकी ऊन से, व औबारिहा, और इनके पशम से, व अशआरिहा, और इनके बालों से, असासम व मताअन, सामान और फ़ायदे की चीज़ें, इलाहीन, एक वक्त तक।
ان جانوروں کی اون سے یعنی بھیڑوں اور اونٹوں کی اون سے اور ان کے پشم سے یعنی بکریوں اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے تم کپڑے اور گھریلو سامان تیار کرتے ہو۔ متاع سے مراد فرش، قالین اور دوسرا سامان ہے، لیکن اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو تمتع کی تعریف میں آتی ہیں، یعنی خوشی دینے والی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر بھی سکون اور اطمینان دلانے والوں کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ان چیزوں کو دنیا میں استعمال کر کے ان سے قالین تیار کرتے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی صنعت و حرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، مما خلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیے، ظلالن، سائے۔ ظلال سے مراد درختوں، بیلوں اور پہاڑوں کے سائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سایوں کو پیدا کیا ہے، اگرچہ ان میں کوئی صنعت نہیں مگر وہ تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، تم ان درختوں کی چھاؤں اور دیگر سایوں میں آرام کرتے ہو۔ وجعل لکم من الجبال، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانن، چھپنے کی جگہ، یعنی غار اور کھو بنائے، یہاں تم اپنے دشمنوں سے اور موسم کے سرد و گرم اور بارش میں پناہ لیتے ہو۔ وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے سرابیلا، کرتے، تقیکم الحرہ، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، وسرابیلا تقیکم بأسکم، اور کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں جنگ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے لباس اور کپڑے بنائے جو تمہیں گرمی، لو اور گرم ہوا سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سردی کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ سورت کے شروع میں اصولی نعمتوں کا ذکر ہے اور یہاں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو ان نعمتوں کی تکمیل ہے۔ سردی سے بچاؤ ایک بنیادی نعمت اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے ابتداء میں اس کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، جن میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے اور فائدے ہیں۔ سورہ نحل آیت 5۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قمیضیں بھی تمہیں عطا کی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں، یعنی وہ لباس جو تمہیں جنگ میں کام دیتے ہیں، مثلا لوہے کی زریں اور بختر وغیرہ۔ کذالک، اسی طرح، یتم نعمتہ، وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ضرورت کی چیزیں عطا کی ہیں اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار ممکن نہیں، تاکہ تم ان نعمتوں کو دیکھو تو اپنے رب کا اس بات پر شکر ادا کرو کہ کس طرح اس نے تمہیں اپنے انعامات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کے بعد بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت سے روگردانی کریں، یعنی اسلام لانے سے اعراض کریں، تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے، یعنی اگر ان تمام احسانات کے باوجود وہ حق سے پھر جائیں تو آپ پر اس کا کوئی بار نہیں، ان کی ہدایت و توفیق آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا ذکر ایک اور مقام پر اس طرح فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مابعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران 164۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں، آیات کا بار بار آنا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ ان کی عقل فساد اور برائی کا شکار ہے۔ وہ عنقریب دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تکبر سے پیش آنے والوں کو سزا دے گا۔ یوم نبعث، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن کافروں کے حال کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ ہر قوم میں سے اللہ تعالیٰ گواہ کھڑا کریں گے، یعنی قوم کا نبی اس پر گواہی دے گا کہ اس کی قوم نے کہاں تک نبی کی دعوت کو قبول کیا، نبی ان کے اعمال پر گواہی دے گا کہ انہوں نے دعوت پر کہاں تک عمل کیا۔ جو گواہ کھڑا کیا جائے گا وہ سب سے عادل اور پاک ہوگا، اور اس گواہی کے بعد لوگوں کے خلاف فیصلہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر 69 میں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ثم لا یؤذن، پھر نہ اجازت دی جائے گی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی کفار کو معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کا عذر محض جھوٹا عذر ہوگا جو ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر وہ دنیا میں واپس جانا چاہیں گے تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں تو انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور نہ ہی ان سے ناراضگی کو دور کیا جائے گا، بلکہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو جلدی سے عذاب میں دھکیل دیا جائے گا، نہ مہلت دی جائے گی، نہ ہی توبہ کا کوئی موقع ہوگا۔ آخرت کی گواہی اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَىٰ، اور جب وہ دیکھیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی جب مشرک عذاب میں پکڑے جائیں گے تو عذاب میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا، عذاب مسلسل ہوگا، انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ فرمایا سورہ الاحزاب آیت 64 سے 66 میں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، نہ وہ کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی مددگار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہم اجرنا من النار۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔